الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے اس سے پہلے سے شروع سے ہی اپنی مخلوق پہ رحمت کا، نعمتوں کا اور فضل کا اور مہربانیوں کا ارادہ فرمایا ہے. اس رحمت کو، اس فضل کو، ان نعمتوں کو، مہربانیوں کو حاصل کرنے کے لیے راستے کی ضرورت ہے، کیونکہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے اور راستے بندہ خود نہیں پہنچ سکتا. انسان ڈگمگاتا رہے گا اور زندگی اس کی ساری ناکام گزر جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ رحمتوں کا ارادہ کیا تو پھر انسانوں کو یہ راستہ سمجھانے کے لیے کہ نعمتیں کیسے حاصل کرو، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا. اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی اور رسول، آپ پہ یہ سلسلہ مکمل ہوا. رسولوں کا سلسلہ اس لیے ہے کہ ان رسولوں کی ہدایات اور تعلیمات پہ عمل کر کے میں جتنی زیادہ نعمتیں بندوں کو دینا چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیں. تو رسولوں کو بھیجنا اور کتابوں کو نازل کرنا، انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرنا، یہ اس کی اور بڑی رحمت ہے. رحمت دینا چاہتا ہے لیکن رحمت کا راستہ بھی بتایا، نعمتیں دینا چاہتا ہے نعمتوں کا راستہ بھی بتایا ہے. اب رسولوں میں اور پھر ہر رسول کی زندگی میں انسانوں کے لیے رہنمائی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا ذکر قرآن میں کیا، ان کے حالات کا ذکر کیا، ان میں رہنمائی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا کہ اس میں رہنمائی ہے. تو اس تذکروں کو لوگ پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے اور اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں زیادہ زیادہ کس طریقے سے حاصل کی جائیں وہ طریقہ اپنا لیں. کیونکہ بنیادی طور پہ بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن اس نوازنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا ہے، اس طرح نوازے گا. بندے کی خواہشات پہ چھوڑ دیا جائے تو بندے کو سمجھ نہیں ہے. اور یہی امتحان ہے جس کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا کہ میری بتائی رہنمائی پہ چلتا ہے یا خود اپنی سوچ پہ چلتا ہے، خواہشات پہ چلتا ہے. اگر رسولوں کی پہ ایمان لے آیا اور کتابوں پہ ایمان لے آیا، اور آخری کتاب ابھی ہے اور آخری رسول ابھی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ان پہ ایمان لانا ہے. اس کتاب نے پہلے پیغمبروں کی بھی وہ باتیں بتا دی جو ان انسانوں کے لیے رہنمائی ہیں اور رحمتوں کو زیادہ حاصل کر سکیں. اور ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، ان کی زندگی اور مثالی نمونہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دے رہے ہیں اور اس کا تذکرہ کر رہا ہے، بندوں کو بتا رہا ہے قیامت تک رہنے والی انسانیت کے لیے کہ اگر بندوں انعامات لینا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے. اور وہ جو انعامات، جو نعمتیں تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ بہت چھوٹی ہیں، میں تمہیں وہ نوازنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت زیادہ دینا چاہتا ہوں. یہ راستہ ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا.
اب یہاں سمجھنا ہے، اسی بات کو آخر تک چلائیں گے. یہی جو بات کی ہے اگر آپ کے ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازنا چاہتا ہے اور اس کا راستہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور اسی کا تذکرہ، یہی بات آخر تک چلے گی. انشاءاللہ آپ کو سب باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ نعمتوں کو کیسے حاصل کیا جائے. اب ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں میں اللہ بڑھاتے گیا. وہ آگے چلتا جائے گی، بات آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی. سمجھ میں آئی بھی اور بھی آئی گی کتنی نعمتیں دی ان کی. لیکن ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو دروازہ کھولا، وہ سب سے پہلے توحید کی تعلیم دینے پہ. جو امتحان لیا نا ابراہیم علیہ السلام سے، پہلا امتحان جو بڑے امتحانات تھے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا. جہاں ان کی قوم مخالف بنی، والد مخالف بنا، یہ ہے توحید. پیغمبروں میں رچی بسی ہوتی ہے، لیکن یہاں امتحان تھا کہ میرے بندوں کو توحید سمجھائیں. اب والد کو بھی دعوت دے رہے ہیں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابا جی، جو آپ کو فائدہ نہیں دے اس کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ فائدہ صرف اللہ کے پاس. قوم کو بھی دعوت دی. اب قوم مخالف ہوئی، انہوں نے آگ جلائی اور آگ میں ان کو ڈالا. اب یہاں بھی یہ نقطہ سمجھنا ہے، کوئی ظاہری طور پہ آدمی نہیں آیا ان کو بچانے. کوئی آدمی آیا ابراہیم علیہ السلام کو بچانے؟ کوئی نہیں آیا. اس میں بھی اللہ کی حکمت. اس مخالفت میں بھی اللہ اتنا مہربان ہے کہ ان مخالفین اور باغیوں کو توحید کا سبق دینا تھا کہ کرنے والا میں ہوں، نفع نقصان میرے پاس ہے، کسی چیز کے اندر بھی نہیں ہے. آگ جلائی، کوئی فرشتہ نہیں آیا اپنے طور پہ، لیکن کسی فرشتے نے کام نہیں کیا، اللہ کے حکم نے کام کیا. کوئی ظاہری طور پہ کوئی بندہ ان کو چھڑانے نہیں آیا. آگ جل گئی، ڈل گئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اس آگ کو ٹھنڈے اور سلامتی کا جب حکم دیا تو یہ بتا دیا کہ تم غیروں کو مانگ رہے ہو، چھوڑو ان باتوں کو. یہ دنیا کے اسباب جن میں انسان دھوکہ پاتا ہے، سمجھتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، یہ آگ بھی میرے حکم سے جلاتی، اب نہیں جلا رہی. توحید کا بڑا سبق دے دیا لوگوں کو. مخالفین کو بھی بڑا سبق دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو یہ اللہ کی نوازش ہے نا. نوازش نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نقصان نہیں پہنچا اور باغیوں کو سبق مل گیا کہ تم تو جن کی بندگی کر رہے ہو چھوڑو. یہ آج کا دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، یہ کہتے ہیں فلانی چیز سے فلانی چیز، میں نے چیزوں کے اندر جو تاثیر رکھی ہے وہ میں نے رکھی. یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے سبق ہے، اس قوم کے لیے بھی نہیں تھا. ہر چیز کے اندر نفع و ضرر میں نے رکھا ہے. تو اصل لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع و ضرر کا مالک میں ہوں، چیزیں نہیں. یہ توحید ہے، یہ سبق ہے. اب اس امتحان میں، اور یہ بڑا امتحان ہے، یہ امتحان یہ تھا کہ قوم کو کیسے دعوت دیتے ہیں. اس میں کامیاب ہوئے، پھر آگے چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہاں یہ سمجھنا ہے، ایک سوال ہے کہ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کو کامیابیوں کی طرف لے کے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کیوں رکھا؟ اور بھی امتحانات ہیں، لیکن سب سے پہلا امتحان کیا رکھا؟ بولیں، توحید. توحید کا مطلب توحید کی دعوت دینا کہ نفع و ضرر اللہ کے ہاتھ میں. یہ پہلا امتحان ہے، اور یہ بھی آگے بات میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنی پوری کتاب میں اس بات کو بار بار کھول کے بتایا. اگر کوئی آدمی موٹے ذہن کا ہے اور غبی ہے اور زیادہ باریکیاں نہیں جانتا، اللہ کی کتاب کی آیات کو موٹا سن اور سمجھ کے وہ توحید پہ آ جاتا ہے. اللہ نے یہ بات بار بار بتائی، یہ بنیاد ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. خود کھول کے بتایا کہ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے یا تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا، اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں. یہ کھول کے بتایا.
اللہ صرف میں تکلیف دور کرنے والا ہوں، اللہ کوئی ہے ہی نہیں، صرف میں ہوں. لا الہ الا اللہ بھی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی کو بھلائی دینا چاہتا ہے تو اس کے بھلائی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے ساری دنیا مل کے اس کی تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی. اور اگر اللہ تعالی کیا بات کر رہا تھا، نفع و ضرر اللہ کے ہاتھ میں، نفع و ضرر اللہ کے ہاتھ میں. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی دینے کا ارادہ، بھلائی کسی کو بھلائی پہنچانے کا، نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، دنیا میں کوئی بھی اس بھلائی کرو، ساری دنیا چاہے کہ اس کو میں بھلائی نہیں ہم دینے دیتے، ساری دنیا نہیں کر سکتے، اور اللہ اس کو بھلائی پہنچائے گا. یہ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ باپ بھی دشمنی میں شامل ہو گیا، قرآن نے ذکر کیا، اور قوم بھی اور بادشاہت بھی اور کوئی بھی نہیں، سب نقصان دینا چاہتے ہیں اور شدید ترین نقصان دینا چاہتے ہیں. اس نقصان کے اندر جا کے اللہ نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نقصان سے اتنا بچایا کہ سب سے بڑی راحت ان کو ملی. اور ان سے پوچھا گیا تو انہیں بتایا سب سے اچھے میرے زندگی کے وہی دن ہیں جو آگ میں گزرے تھے، اللہ نے نفع پہنچایا. اب یہ توحید ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بار بار بتائی ہے، کھل کے بتائی ہے، تاکہ میرے بندے اس بارے میں شبہ میں نہ ہوں، کوئی ان کو پریشانی نہ ہو. اور یہ بات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی ہے. کیا بتائی؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر جان لیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ پیغمبر لا الہ الا اللہ نہیں جانتے تھے، لیکن اہم چیز ہے، تاکید ہو رہی ہے اور بڑھائی جا رہی ہے. پیغمبروں کی توحید کی معرفت سب سے اوپر ہے اور اس میں اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے. اور فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر دوسرا امت کو بھی سبق ہے کہ اگر جب پیغمبر کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ پیغمبر جان لو، اے نبیوں کے سردار جان لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو یہ مسئلہ تو اتنا بنیادی ہے کہ جو پیغمبروں کے امام کو بتایا گیا تو ہمارے لیے کتنا اہم ہے. اتنے بڑے درجے کے پہنچنے کے بعد اس مسئلے کو ان پیغمبروں کی شان کے مطابق سمجھایا گیا. یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے سمجھائے گا، لیکن ہمارے سامنے قرآن کے الفاظ ہیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ اگلی آیات میں یہ باتیں اور بھی کھل جائیں گی. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر جان لیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کا مطلب کام بنانے والا، نفع دینے والا، ضرر دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، مشکلوں سے نکالنے والا، مرادیں پوری کرنے والا، پکاروں کو پہنچنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، مرادوں کو پہ پہنچانے والا، تکلیفوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، یہ ہے الہ، لا الہ الا. اب یہ لا الہ الا اللہ ہوگی. اب اس کے بعد فرمایا فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے پیغمبر اب معافی مانگے، استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے. آپ کے اپنے لیے استغفار وہی الگ موضوع ہے، یہ بتایا اس کو. استغفار جو ہے مغفرت طلب کرنا، یہ توحید کے بعد ہے. یہ کس کے بعد ہے؟ توحید کے بعد ہے. توحید کے بغیر مغفرت نہیں. قرآن کی یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ توحید کے بغیر مغفرت نہیں ہے. کیسے بتا رہی ہے؟ اس کو بھی قرآن کی ایک اور آیت سے سمجھیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو کچھ بھی شریک کیا جائے، اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کی سوا جو چاہے معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت پہ ہے. لیکن یہ معاف نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہو گیا، یہ نہیں معاف ہوگا. ہاں اگر موت سے پہلے توبہ کر لے، شرک سے اور توحید پہ آ جائے پھر معاف ہے. اگر شرک پہ موت ہوگی پھر معاف نہیں ہوگا، یہ نہیں معاف. اس لیے
اس عقیدے میں کمزوری کی گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں اس لیے ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا جنت اس کے لیے حرام ہوگی، بس اس کو اللہ جنت کبھی نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا، یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔ اس لیے توحید میں کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا، اس لیے توحید کے بعد جو سب سے بڑی بندگی ہے اس کے بعد پھر گناہوں کی معافی کی درخواست کی ہے۔ پیغمبروں کی زندگی بتا رہی، حضرت یونس علیہ السلام تکلیف میں آئے، معلوم ہے نا، تکلیف میں آئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے اللہ سے جب معافی طلب کرنی تھی یا نجات طلب کرنی تھی تو کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کی توحید سامنے رکھی، سب سے پہلے توحید کو، لا الہ الا انت، یہ اللہ کو سب سے پسند ہے اور سب سے پسندیدہ چیز پہلے رکھی جاتی ہے، لا الہ الا انت، یہ اللہ میرا اقرار ہے، یہ ایمان ہے، ایمان تو ہے، میں اقرار کرتا ہوں، بندگی اقرار کرے، بار بار اقرار کرے، بندگی اس کا نام ہے، بار بار ظاہر کرے، اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرے سوا کوئی مشکل سے نجات دینے والا ہے ہی نہیں، انت صرف تو ہے، سبحانک تو پاک ہے، بس تو کسی عاجزی میں نہیں، تیرے قدرت کہیں عاجز نہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے، انی کنت من الظالمین، تو ہر کمی سے پاک ہے، میں ہی نقصان اٹھانے والا ہوں، میں ہی کمی والا ہوں۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ سے نجات مانگی تو سب سے پہلے توحید کا قرار کیا، سمجھ میں آ گئی؟ تو دعا مغفرت مانگنی ہو تو بھی توحید ہے، اور تکلیفوں سے نجات مانگنی ہو تو بھی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بنیادی سبق ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے، اس لیے اس کے بغیر کام ہی نہیں بنتا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ اب آگے چلیں، اگلی مثال لیتا ہوں۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں بھائی؟ بولیں، 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، کون سے ہیں؟ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ حج 5واں اسلام کا رکن ہے، 5واں پلر ہے۔ اب یہ سارے پلر پورے ہو رہے ہیں، جب 5ویں پلر پہ بندہ پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اسلام کے 5 ارکان پورے کر لیے، چاروں اسلام کے 5 ستون پورے ہو گئے۔ ستون پہ عمارت قائم ہوتی ہے نا، اب اس ستون کے بعد اسلام کی پورا ڈھانچہ بنتا ہے، اب اس کی زندگی، معاشرت، اس کی رہن سہن، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی زندگی کی ساری چیزیں اس 5 پلر کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن پہلے یہ 5 پلر کھڑے کرنے، کھڑے کر کے پھر پورا اوپر اس کے اوپر ساری زندگی، اخلاق بھی آئیں گے، معاشرت بھی آئے گی، رہن اسلام کی ساری چیزیں اس میں آئیں گی، لیکن یہ 5 پلر کھڑے کرنے ہوں گے۔ 5واں پلر ہے حج، تو اس کا مطلب ہے 5ویں پلر پہ پہنچ گیا تو یہ اسلام کے 5ویں رکن کی تکمیل کر رہا ہے۔ اب یہ 5واں پلر ہے، اور حج میں جو سب سے بڑا رکن ہے وہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے، جو عرفہ کا میدان ہے وہاں پہ حاجی وقوف کرتے ہیں، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ سب سے بڑا رکن یہ آخری 5واں جو پلر ہے، 5واں پلر وہ حج ہے۔ حج پہ پہنچ گیا، اور حج کا جو سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ بولیں عرفہ ہے۔ سب اب ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ عرفہ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرفہ کا بڑا عمل کیا ہے؟ عرفہ میں کوئی اضافی نماز تو نہیں ہے اضافی نماز، بلکہ اور نمازیں بھی آگے پیچھے کر دی جاتی ہیں، ترتیب ان کی ٹائم کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ عرفہ میں جو بڑا عمل ہے دعا کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ عرفہ میں بڑا عمل دعا کرنا، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے، وقوف وہاں ٹھہر کے دعا کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں یا اسلام کی جتنے بھی عبادات ہیں ان میں دعا ہے، ان میں
دعا ہے نماز کے ہر عمل کے ساتھ دعا ہے. اس کا مطلب ہے دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. مغز ہے، مغز سے چیز بنتی ہے، اصل مغز دعا ہے. تو حج کا جو 5واں جو اسلام کا رکن ہے، اس کا جو سب سے بڑا رکن عرفہ ہے، اور عرفے کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ دعا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ عرفے کی دعا ہے، پھر تو بہت زیادہ کوئی دعا ہو یا بہت زیادہ دعائیں ہوں، یا ہم کیا دعائیں کریں؟ یہ سارے سوال ذہن میں آتے ہیں نا بھائی، کہ پھر ہم کیا دعائیں کریں، پھر کیا مانگیں؟ جب اتنا بڑی چیز بتا دی گئی، 5ویں رکن پہ پہنچ گئی، اور اس کا بھی سب سے بڑا رکن عرفہ ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑا عمل دعا ہی ہے. اب کون سی دعا کریں؟ اس کا مطلب ہے عرفے کی جو دعا ہے وہ بڑی اہم ہے. عرفے کی دعا اہم ہے. اب حدیث سنیے، امام ترمذی نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفے کی دعا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی، پہلی تمیز سمجھ میں آ گئی. اب بات آپ نے بتا دیا کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ جو عرفے کی دعا ہے. اب یہ شوق تو پیدا ہونے چاہیے، کون سی دعا ہے جو 5ویں پہلے سارے رکن پورے کرنے کے 5ویں پلر کو پورا کر رہے ہیں، اس میں جو دعا ہے، اور وہ اس کا جو سب سے بڑا رکن ہے، اور اس میں جو دعا ہے، اور اس میں ہے ہی دعا، اور اس میں سب سے بڑی دعا وہ کون ہے؟ کون سی ہے؟ وہ تو بڑی اہم دعا ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا نہیں فرمایا، پر اگلی بات فرمائی خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین بول جو میں نے بولا اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے بولا، وہ بھی یہی ہے. 2 چیزیں جمع ہو گئی، یعنی بہترین دعا وہ ہے جو عرفے کیا ہے، وہ بتائی جا رہی ہے. اور فرمایا یہی جو دعا تمہیں بتائی جا رہی ہے، یہی وہ بول ہے جو سب سے بہترین بول جو میں نے بھی بولا ہے اور تمام نبیوں نے مجھ سے پہلے بھی بولا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دو. کتنی بڑی بات مل رہی ہے، کتنی بڑی بات مل رہی ہے، کتنا بڑا نقطہ مل رہا ہے. جو سب سے بہترین بول نبیوں نے، اور فرمایا جو میں نے، نبیوں کا سردار میں نے بھی بولا وہ سب سے بہترین بول، اور سب نبیوں نے بولا وہ بھی، اور عرفے کی بہترین دعا، وہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی. آپ کی بھی دعا، آپ کا بھی وہ بہترین بول، تمام نبیوں کا بھی بہترین بول، اور بہترین عرفے کی دعا جمع فرمائے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہے. بہترین عرفے کی دعا بھی وہی ہے، اور بہترین بول جو میں نے بولا اور بہترین بول جو سب نبیوں نے بولا وہ بھی وہی ہے. اب اہمیت سمجھ میں آ گئی. فرمائے وہ کیا ہے؟ فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو سمجھنا ہے، پھر آگے بات اس کا ذرا مفہوم سمجھ لیں، پھر اس بات کو بھی اس کو پوری طرح سمجھاؤں گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، پکاروں کو سننے والا، مدد کرنے والا، راحتوں کو پہنچانے والا، نفع و ضرر کا مالک، نفع دینے والا، تکلیفیں دور کرنے والا، مشکلوں سے نجات دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا کوئی بھی نہیں. بادشاہتیں دینے والا، عہدے دینے والا، سب اسی کے ہاتھ میں ہے. زندگی موت دینے والا، لا الہ الا اللہ. جب دینے والا ہے تو الہ کا مطلب بھی ہے کہ پکارنا بھی اسی سے ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، بندگی بھی اسی کی. سب مرادیں اور چاہت کی جتنے طریقے ہیں، جو بھی بندگی کے طریقے ہیں، وہ سب اسی کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی طریقے ہیں کسی سے مدد مانگنے کے، طلب کو، صرف اللہ کے لائق ہے. لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن پھر اتنی یہ اہم بات ہے کہ اس کی مزید تاکید ہے. کیا؟ وحدہ. وحدہ یہ تاکید ہے، تاکید سمجھ آ رہا ہے، پکا کیا جا رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے. یہ بات اہم ہے، اہم بات کی تاکید ہوتی ہے. اور یہ وہ سبق نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھایا ہے، یہ وہ سبق ہے جو نبیوں نے کہا ہے. سبحان اللہ. بھی یہ سمجھ لیں کہ کتنی اہم بات ہے. نبیوں نے بھی اس بات کو پکا کر کے اللہ کے سامنے بیان کیا، وحدہ، کہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ. ہاں،
پکا ہو گیا نا وحدہ سے، اور پکا کیا گیا لا شریک ہے، اس کو شریک ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے فعال میں شریک ہے، وہی کرنے والا، عزتیں، زندگیاں، موت، خوشی، غمی، کامیابیاں، ناکامیاں، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تاکید ہوگی، اور یہ وہ تاکید نبی اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات اہم ہے نا، ورنہ تو بچوں کو سبق پڑھا کے دہرائی جاتی ہے، یہ بات نبیوں کے جو اللہ کی پہچان سب سے زیادہ جن کے پاس ہے، وہ بھی اس بات کو دہراتے ہیں اور تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لہ الملک، سبحان اللہ، آگے اور بھی بات آگئی، لہ الملک، تمام سلطنتیں اسی کے پاس ہیں، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، جس کے پاس سلطنت ہوتی ہے اختیار بھی اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ لہ الملک، تمام اختیارات، تمام سلطنت اسی کے پاس ہیں، بات ہی ختم ہوگی، پھر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہ بندوں کے کام کرتا ہے تو تعریف کرتے ہیں، کام نہیں کرتا تو بھی اس کی تعریف ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو کوئی حاجت نہیں، فرشتے ہر وقت ہی اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور پتے بھی تعریف کرتے ہیں، پہاڑ بھی تعریف کرتے ہیں، دریا بھی تعریف کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وحدہ وَلَهُ الْحَمْدُ، ہم تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اگلی بات، اتنی تاکید، پھر بندے کے دل میں خیال آئے کہ شاید یہ میرا کام اللہ نہ کر سکے، معاذ اللہ، شاید یہ کام اللہ کے لیے مشکل ہو، شاید یہ اللہ نہ کر سکے، ہمیں نہیں، یہ سب باتیں ذہن سے نکال لو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ علی کل شیء کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے وہ تمہارے لیے ناممکن ہے، اس سے بڑی اس کے لیے ممکن ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اولم ولم یعی بخلقہن بقادر، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان و زمین بنائے، میں ان کے بنانے سے نہیں تھکا، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں، ایک حکم دیا ساری کائنات بن گئی، ایک حکم دیا، تھکاوٹ ہی نہیں، ایک حکم، اتنی بڑی کائنات ہوئی، تو جو پیغمبروں نے بتایا وہ تو سپر کائنات ہے، عرش تک ہے، ایک حکم سے بن گئی، کتنی بڑی قدرت ہے۔ کیا میرے اور آپ کاموں کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کے بعد کسی اور کی طرف توجہ کرنا، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اس سے بڑی کوئی جہالت کوئی نہیں، اس لیے ہماری سب سے بڑی چیز ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کو اپنے بندوں، اچھا اب یہ اسی بات کو پورا کرتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ بہترین دعا کیا ہے؟ عرفے کی دعا ہے، عرفے کی دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، یہ تو دعا نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے۔ آ گیا سوال؟ یہ تو دعا نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے، دعا تو ہے اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اسی دعا سمجھتے ہیں نا ہم، سمجھ میں آ گئی بات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد للہ، یہ تو اس کی تعریف ہے، یہ تو ذکر ہے، عام لفظوں میں کہیں گے اس کو ذکر ہے، تفصیل اسے عام لفظوں میں اس کو ذکر ہے، یہ دعا نہیں۔ اس کو کیوں دعا کہا؟ سوال ذہن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب اس کا جواب لیں۔ دیکھو بھائی، آپ نے کسی سے کام لینا ہو، التجا کرنی ہو، تو اس کو خوش کر کے کرتے ہیں یا ناراض کر کے کرتے ہیں؟ خوش کر، کسی افسر سے، کسی بادشاہ سے، کسی وزیر سے کوئی بھی درخواست پیش کرنی ہو، پہلے جا کے اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، کچھ نہیں کرتے، کتنا غصہ اس کو پی جاتے ہیں، اس کے اچھے الفاظ میں تعریف کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، یہ تو معمولی انسان جن کے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے اپنا کوئی کمال نہیں، کوئی کمال ہے نہیں تھا، سارے کمالات تو اللہ کے ہیں۔ رب العالمین جس سے ہم نے مانگنا ہے، تو مانگنے کے سب سے پہلے بندہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی تعریف کرو۔ اب ایک اور بات بھی سمجھ لینا، اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ تعریف سے خوش ہے، کوئی کام کرے، اس نقطے کو بھی سمجھنا ہے، وہ تعریف کے بغیر بھی کام کرتا ہے۔ کیوں؟ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، باغی ہیں، ان کو بھی ساری نعمتیں دی ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کا، تو وہ تعریف کے بغیر بھی نعمت دے رہے ہیں نا، اس کو تعریف کی طلب نہیں۔ تعریف ہم کیوں کریں گے؟ اپنے لیے کریں گے، ہمارا فائدہ ہے، یہ بندگی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اب اگلی بات سنیں،
اب کسی کو کسی کام لینا ہو یا کسی کو درخواست کرنی ہو تو اس کو خوش کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے. سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے اس کو پہلے رکھنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ تو بندوں سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی توحید کے قرار کریں. سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے. اس لیے یہ پہلے مثالیں بھی دی. پیغمبروں نے بھی جب اللہ سے مانگا تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک. پہلے توحید اقرار کیا. توحید پیغمبروں کے دل میں ہے لیکن اس کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی یہ شکوہ کرتا ہے. اللہ کو سب سے بڑا بندوں سے شکوہ یہ ہے کہ تم میری توحید پہ نہیں آتے ہو. وما بکم من نعمت فمن اللہ. اے بندو کوئی نعمت بھی تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون. اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف جاتے ہو. لیکن اگلی بات ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. اور کوئی تکلیف جب ہٹ جاتی ہے تو پھر شرک کرتے ہو. تم کہتے ہو نہیں اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ فلاں وجہ سے ہوا, فلاں 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 وجہ, فلاں سبب, فلاں سبب. تکلیف دور میں نے کی ہے. مانگا مجھ سے تھا, تکلیف دور ہوگی, اب ادھر ادھر لگا رہے ہو, یہ شکوہ ہے. تو اس کا مطلب اچھا نعمت کے بعد اللہ نے وما بکم من نعمت, ہر نعمت تمہاری اللہ کی طرف سے. اس کے بعد اللہ نے توحید کی بات بتائی. تو اس کا مطلب ہے نعمت کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ بولے بولے توحید ہے. بندہ یہ کہ اللہ نعمت صرف تیری طرف سے ہے, تیری اس کے علاوہ کسی کی طرف سے نہیں. یہ نعمت کا شکر ہے, یہ نعمت کا شکر ہے. اس لیے تو اب دعا جب آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے سامنے اس کی پسندیدہ چیز پیش کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جب یہ پیش کرتے ہیں اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا آپ مانگیں گے عرفے میں اللہ مجھے یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. ہو سکتا ہے آپ چھوٹا مانگیں, آپ کے ابھی جو مسائل ہیں وہ مانگیں, آئندہ والے نہ مانگیں. یا آپ صرف دنیا مانگیں آخرت نہ مانگیں. یا آپ چھوٹا مانگیں رب تو بہت زیادہ دینا چاہتا ہے. یا آپ تھکیں اور مانگ ہی نہ سکیں ہیں. یا آپ کے ذہن سے کوئی چیزیں غائب ہو جائیں. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ زیادہ دینا. فرمایا اے بندے تو یہ کر, وہاں میری توحید کا بار بار اقرار کر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جب یہ بار بار کہے گا, اقرار کرے گا تو میں خوش ہوں گا. اور جو تو مانگ رہا ہے وہ تیری چاہت سے بھی بہت زیادہ دوں گا. اور جو تیری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ مانگنا چاہیے وہ بھی میں دے دوں گا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا یہ بہترین دعا ہے. تمہارا مانگنا چھوٹا ہے, میرا دینا زیادہ ہے. اس لیے تم اپنی سوچوں کو چھوڑو, تم میری توحید اقرار کرو, آ جاؤ اور میں وہ کچھ دوں گا جو تمہارے تصور میں نہیں ہے. دنیا بہت چھوٹی, آخرت اس سے بھی بڑی ہے. یہ ہے تو اصل چیز کیا ہے؟ توحید ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے, اللہ کے حکم مان کے کامیاب ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی طرف آگے لے کے جا رہے ہیں, آگے لے کے جا رہے ہیں. اگلی بار بتا دوں کہ ختم کر دوں؟ بتا دوں بس ایک بات ہے, اس کو سن لیں ذرا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا. اللہ تعالیٰ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. سب سے پہلی صفت ان کی یہ بیان کی کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. سب سے پہلی شرک کرنے والے نہیں تھے. اس کے بعد شرک نہ کرنے کے بعد نعمتوں توحید کے بعد نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے. شاکر لانعمی, وہ میری نعمتوں پہ شکر کرنے والے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا نعمتیں تھیں؟ دنیا کی نعمتیں. کیا ان کے پاس بادشاہ تھی؟ نہیں تھی. کیا ان کے پاس بہت اولاد تھی؟ بڑھاپے میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ملے. لیکن آگے بتاتا ہوں, یہ ابراہیم اور اسماعیل چھوٹے نہیں ہیں, اتنے ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت پہ بھاری ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو شاکرن فرمایا نعمتوں کا شکر کیا. کون سی نعمتیں تھیں ان پہ؟ نعمت یہ تھی کہ توحید کا جب انہوں نے چرچا کیا اور اس میں کامیاب ہوئے تو فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم تم کامیاب ہو, اب عراق کو چھوڑو شام جاؤ. عراق کو چھوڑو شام جاؤ. یہ دوسرا حکم آ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے حکم کو خوشی سے مانا کہ اللہ میں مانتا ہوں. اب ایک اس پوائنٹ کو سمجھ لو کہ اللہ کے حکم کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا, یہ نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے. ایک ہے نعمت اللہ مجھے یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے.
وہ ہو سکتا ہے نعمت ملے اور پھر ختم ہو جائے، اور جب اللہ کو حکم ملا آپ کو اور آپ نے حکم پہ اللہ کو خوش کیا، حکم پورا کیا، تو صرف نعمت نہیں ملی، ہمیشہ کا نعمتوں کا دروازہ کھل گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کا ہر حکم نعمت ہے، اور ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے جو نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا حکم ہوا کہ ابراہیم اب شام چلے جائیں، خوش ہوئے، اللہ تو نے بڑی نعمت دی ہے۔ اب دیکھو آگے نعمتیں کتنی بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھتی جا رہی ہیں اتنی نعمتیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسی نعمتیں کہ وہ مثال آپ کو ملے۔ اور یہ ہماری سوچ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے سے صرف آخرت بنتی ہے، نہیں ہے، آخرت تو بہت بنتی ہے، دنیا میں جس میں ہے پہلے وہ بنتی ہے، جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا اللہ پہلے وہ بناتے ہیں۔ ہاں حکم پہ چلنا پڑتا ہے، حکم پہ چلنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام شاکر میں ہر حکم پہ شکر کر، اللہ کو حکم نعمت ہے، اجتباہ ہوا، اب جب ان نعمتوں پہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان پہ نعمتوں کو بڑھا رہے ہیں، اور کتنا بڑھایا؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نیکی دی، بھلائی دی۔ کتنی بھلائی دی؟ اتنی بڑی بھلائی کو مثال ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر نفل میں، فرض میں، ہر نماز کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ کما صلی تعالی ابراہیم کما بارک تعالی ابراہیم، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پوری دنیا میں ہر بندے اس کی نماز و سلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کما صلی تعالی ابراہیم کما بارک تعالی ابراہیم۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ دنیا کی۔ وَإِنَّهُ، اور بھی نعمتیں ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو وہ بڑے نیکوں میں سے ہیں۔ آخری نعمتیں تو ابھی بیان ہی نہیں ہو رہی، وہ تو عام مومن کو بھی جو ملیں گی وہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، تو وہ خلیل ہیں اللہ کے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو نعمتوں کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو خوشی سے ماننا اور اس پہ عمل کرنا، اور یہ شکر بھی اور نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔